السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر، اس کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں بہت کم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر انسان کے بارے میں بتلایا ہے کہ انسان کے اندر ایک بیماری ہے، ایک فالٹ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان کر رہے ہیں، تو اسی کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ کوشش کریں کہ ہم سب لوگ غور سے سنیں، میری طرف دیکھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، حدیث پاک کے اندر جمعہ کے دن درود شریف کا ذکر کرنا کثرت سے بہت اس کی فضیلت ہے۔ خاص طور سے اللہ کے نبی نے کہا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجا کرو۔ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی رحمتیں؟ 10 رحمتیں۔ اور بھی بہت سارے اس کے فوائد ہیں، 40 فائدے بتائے جاتے ہیں درود شریف کے۔ کتنے؟ 40۔ اس میں یہ بھی ہے کہ انسان کو جو غم ہوتا ہے اس سے بھی انسان کو نجات ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ اور درود شریف کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبا ہو، آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود شریف ہے مختصر میں۔ اگر وقت ہے تو ایک لمبا سا درود شریف بھی ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تو ان کے آنے سے پہلے لوگوں کے اندر جو نفرتیں تھیں، ہے کہ نہیں، ذات کو لے کے، عجمی کو لے کے، عربی کو لے کے، کالے کو لے کے، گورے کو لے کے، ہر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اس معاشرے میں لوگوں کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ فلاں جو ہے فلاں خاندان سے ہے، فلاں جو ہے عربی ہے، فلاں جو ہے عجمی ہے، فلاں جو ہے کالا ہے، فلاں جو ہے اونچے خاندان کا ہے، فلاں جو ہے نیچے خاندان کا ہے، تو جس کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہی بلال حبشی جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، کیا ہے، لوگ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ ایمان میں داخل ہوتے گئے تو وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال کو وہ عزت دے رہے ہیں جو عزت پہلے نہیں دیتے تھے۔
کس کی وجہ سے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھیے کہ 23 سالہ زندگی اور جو پوری زندگی جو ہے 63 سال، ان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز پر بہت زیادہ محنت کی، جو ہمیں سیرت کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ امت کو ایک پلیٹ فارم پر لانا، محبت پیدا کرنا ایک دوسرے کے اندر۔ اور وہ چیزیں اللہ کے نبی نے کہاں سے شروع کی؟ نماز کے صف سے، کہ سب لوگوں کو کہا کہ صف میں بالکل سٹ کے رہے، بیچ میں جگہ خالی نہ رہے، اور نماز کے اندر کوئی کالا گورا، امیر غریب، کوئی کچھ نہیں، سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ یہاں سے سبق دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جتنا ہم صف کے اندر مل کے بیٹھیں گے، مل جل کر بیٹھیں گے، اتنے ہی ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ آج ہمارے دلوں میں نفرت اس لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور بیٹھنا چاہتے ہیں، کوئی ہمارے نزدیک نہ بیٹھے، ہم سے سٹے نہیں، کوئی ہم سے ہٹ کے بیٹھے، ہم جو ہے اکیلا بیٹھیں، تو جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے؟ نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور نفرت اس طریقے سے پیدا ہو رہی ہے کہ ایک اپنا سگا بھائی ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہا ہے۔ ایک خون ہے، دونوں بھائی ایک ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، لیکن دونوں بھائی آپس میں بات چیت کرنا تو دور کی بات، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے۔ اتنی نفرتیں ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوئی، وہ اس لیے کہ ہم صفوں کے اندر بھی کیا ہے؟ ساتھ مل جل کے نہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ مل جل کے ہم لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، مل جل کے ایک جگہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں کیا ہو رہی ہیں؟ پیدا ہو رہی ہیں۔ اسی نفرت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر نماز میں پیچھے گھوم کے اور صف میں گھومتے تھے کہ کن کا جو کون آگے پیچھے ہیں، کون کتنے سٹے ہوئے ہیں، کون کتنا ہٹ کے ہے، ان کی ترتیب لگاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی محبت سے۔ اور اسی نماز کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوئی۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے حضرت بلال سے کتنا نفرت کرتے تھے، دیکھنا نہیں چاہتے تھے، حبشی تھے، اتنے کالے کلوٹے تھے کہ رات میں اندھیرے میں بھی نظر نہیں آتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان میں داخل ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے، تو وہی حضرت عمر جو حضرت بلال کو وہ عزت دے رہے ہیں کہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے آنے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتنا اہم پیغام دیا ہے، اور ایسا مقام و مرتبہ دیا ہے حبشی جس کو لوگ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے مؤذن بنا دیا، سب سے پہلے مؤذن وہی بنے۔ حالانکہ خواب کوئی اور دیکھا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ بلال اذان دیں گے۔ واہ! کیا مقام و مرتبہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد۔ تب جا کے قرآن کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک کوئی خاندان، کوئی حسب نسب، نہ کالا گورا، کچھ بھی نہیں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا انسان، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والا انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرتا ہو۔ اللہ اکبر! حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو اعلیٰ خاندان کا ہے وہ سب سے اچھا ہے، جو جتنا گورا ہوگا وہ سب سے اچھا ہوگا، نہ ان کو پیچھے رکھ دیا، وہ بعد میں ہے، وہ تو ایک پہچان ہے انسان کی کہ لتعارفوا، کہ ہم نے یہ خاندان، یہ نسب، یہ ذات پات، کالا گورا اس لیے بنایا کہ ایک انسان کی پہچان ہو سکے کہ فلاں صاحب جو ہے فلاں نام کے جو ہیں وہ فلاں ذات کے ہیں، تو انسان کی ایک پہچان ہے، ایک ٹائٹل ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک سب سے معزز انسان وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ جی، اس لیے ہمیں آج کے دور میں دیکھیے، ہم جو زیادہ تر محبت اور نفرت، حسد پر اس لیے میں بولتا ہوں کہ میں نے اپنے
ایک میری عادت ہے، اور جو داعی ہوتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ حالات حاضرہ میں سب سے زیادہ جو بیماری چل رہی ہے اس پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس معاشرے کے اندر رہ کے دیکھا ہے کہ آج کے دور میں جتنے ہمارے دلوں کے اندر جو حسد ہے، نفرت ہے، کینہ کپٹ ہے، وہ کوئی اور بیماری ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ماشاءاللہ نمازی ہیں، اللہ کا شکر ہے، نمازی ہیں، روزے رکھنے والے بھی ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن جو سب سے اہم ہے وہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر لوگوں کے لیے محبت نہیں ہے، ہمارے اخلاق بالکل خراب ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہم زیادہ اس پہ بولتے ہیں تاکہ ہمارے اخلاق درست ہو جائے، اور جب اخلاق درست ہوں گے، ہمارے دلوں سے حسد نکلے گا، کینہ کپٹ نکلے گا، تو ہماری زندگی خوشحال ہوگی۔ اس لیے کہ جب انسان کے دل کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے تو ہر وقت اس کے دماغ میں فلاں کے بارے میں گندے خیالات ہی سوچتے رہتا ہے، ہر وقت اس کا دماغ ڈسٹرب رہتا ہے کہ فلاں ویسا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، فلاں ایسے کیسے کر لیا، فلاں کی یہ کیا بنا لیا۔ ہر وقت اس کے دماغ میں یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ انسان ڈسٹرب رہتا ہے اور کوئی بھی کام اچھے طریقے سے وہ نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو فوکس کیے ہیں وہ اچھے اخلاق پر۔ جی، تو ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ نمازوں کے اندر، صفوں کے اندر، مسجد کے اندر آئیں تو جہاں کہیں بھی جگہ خالی ہو وہاں آپ بیٹھ جائیں، اگر ہلکا سے بھی جگہ خالی ہو تو کھسکا کے اس بیچ میں آپ بیٹھ جائیں تاکہ جگہ خالی نہ رہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو انسان کے جو عیب بیان کیے ہیں، ایک فالٹ، ایک بیماری کو، وہ یہ کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو اس کے اندر ایک بیماری ہے، ہلوعا، بہت جلد باز ہے، بہت بے صبرہ ہے۔ کیا ہے؟ بہت بے صبرہ ہے، بہت جلدی جو ہے مصیبت میں گھبرا جاتا ہے، بہت جلدی جب کوئی پریشانی آتی ہے تو فوراً چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ہر کام جلدی جلدی ہو جائے، کہ ابھی میں نے دعا مانگی ہے فوراً دعا قبول ہو جائے، ابھی میں نے فلاں انسان سے کوئی چیز مانگا ہے وہ فوراً ہو جائے، ابھی ہم نے کام شروع کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ مستری جو ہے فوراً ایک دن میں یہ کام مکمل کر کے دے دے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ انسان کے اندر یہ چیزیں ہیں، ہر ایک انسان کے اندر اللہ نے کیا ایک جلد بازی کا حوصلہ جذبہ رکھا ہے، وہ ہر کام میں یہی چاہتا ہے کہ جلدی سے کیا ہو جائے، کام پورا ہو جائے، چاہتا ہے کہ جو ہے قرآن میں لکھا ہے کہ دعا مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا۔ اب انسان سوچتا ہے کہ چلو دعا مانگتے ہیں فوراً دعا قبول ہوگی، سوچتے ہیں کہ دعا مانگ کے اٹھے ہیں یہاں سے نکلیں گے فوراً ہماری دعا قبول ہو جانی چاہیے۔ تو ایسا اگر ہوتا، ہر ایک انسان کی دعا فوراً قبول ہوتی تو دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کوئی بزنس کوئی کام نہیں کرتا، تمام لوگ آپ کو مسجد میں ہی نظر آتے۔ کہاں نظر آتے؟ مسجد میں، کہ بھائی چلو بھائی دعا جلدی جلدی قبول ہو رہی ہے، دعا کے ذریعے سے سب کام کروا لو۔ پھر تو بھائی یہ اتنی ترقی امریکہ نہیں کر پاتا، پھر جو ہے سعودی عرب اتنی ترقی نہیں کر پاتا، پھر جو ہے دبئی اتنی ترقی نہیں کر پاتا، سب تو مسجد میں ہی جا کے گھس جاتے۔ پھر تو مسجد کے اندر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی، 24 گھنٹہ لوگ دعا میں ہی لگے رہتے، چلو ہمارا کام بن جائے دعا کرتے ہیں۔ نہیں، اسی سے آپ سیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف، اللہ نے پوری سورت میں جو ہے سورہ یوسف کا ہی تذکرہ کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کہاں ڈالا؟ کنویں کے اندر۔ اب یعقوب علیہ السلام اسی وقت سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بیٹا سے ملوا دے۔ 30 سال کے بعد یا 28 سال کے بعد، کتابوں میں آتا ہے 3 روایتیں ہیں، 28، 30 یا 35، اتنے سال کے بعد یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کن کی؟ یوسف علیہ السلام کی۔ واہ، 30 سال میں جا کے دعا قبول ہو رہی ہے۔ لیکن ایسے وقت میں بھی یعقوب علیہ السلام گھبرائے نہیں
کہ ہٹو یار 2 سال سے دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، کیا فائدہ، ہٹاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں نہیں نہیں، اب اس دعا مانگنے کے بدلے میں کیا ملا کہ ایک دوسرا بیٹا بنیامین وہ بھی چلا گیا. جاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ کتنی اب ہے کہ نہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یعقوب علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں رو رو کے، اور اپنے بیٹے کی غم، جدائی کے غم میں جو بہت رو رہے ہیں، اور روتے روتے ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی. یوسف علیہ السلام کے ملنے کے بجائے بنیامین بھی چلا گیا، وہ بھی ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. ایسے حالات میں یعقوب علیہ السلام تو یہ کہتے کہ یا اللہ یہ کون سی بات ہوئی، ہم نے تو ایک بیٹے کی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ تو اس سے ملوا دے، تو اس سے ملوانے کے بجائے تو بنیامین بھی لے کے چلا گیا، بنیامین بھی غائب ہو گیا، یہ کون سی بات ہوئی؟ اب یعقوب علیہ السلام وہاں یہ کہہ سکتے تھے کہ ہٹاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے دعا مانگ کے، کچھ نہیں ہوتا، دعا ہوا سے کچھ نہیں ہوتا، چلو اپنا کام کرو. نہیں نہیں، ایسے حالات میں بھی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم قال ان جاء البشیر علی والقہ وجہی فارتد بصیرا. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ جو میں اللہ کے بارے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں کھلی گمراہی میں نہیں ہوں، تم کھلی گمراہی میں ہو. مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا کہ میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے بھی ہوگی اور بیٹا بنیامین ان سے بھی ملاقات ہوگی. لیکن اس بیچ میں یعقوب علیہ السلام نے کیا لفظ استعمال کیا کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ. ایسے حالات میں بھی یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے صبر کرنا ہی بہتر ہے، اور جمیل کا لفظ استعمال کیا، خوبصورت صبر. ایک وہ صبر لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ ہاں چل رہا ہے، کیا کریں، اندر اندر جو دانت بھی پیس رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کریں، اور لوگوں کے سامنے کیا ہے، ہنس بھی رہے. یہ صبر نہیں چلے گا. فصبرن کے معنی آتے ہیں ایسا صبر کہ بالکل چہرے پہ خوشی بھی ہو اور دل بھی بالکل پاک صاف ہو، دل کے اندر بھی صبر ہو، اوپر سے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ نہیں میں بہت اچھا ہوں، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ دونوں جگہ سے ظاہر ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں فصبر جمیل، اور وہ یعقوب علیہ السلام نے کر کے دکھلایا. تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی بھی کام کریں تو جلد باز نہ ہو جائیں. آج اکثر و بیشتر دعا کا تو رواج ہی ختم ہو چکا ہے. کیا ہے؟ دعا کا رواج تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. اس لیے کہ ہم نماز جو ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہمارے اندر اتنی جلد بازی ہوتی ہے کہ جلدی سے بیان ختم ہو، جلدی سے خطبہ ہو، جلدی سے بھاگیں، اور اندر امام صاحب کو کشتے بھی رہتے ہیں، پتہ نہیں کب سے بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو یہ جلد بازی ہے کہ نہیں؟ یہی فالٹ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر کیا ہے، حلوہ، جلد بازی ہے. چاہتا ہے کہ جلدی سے کھانے کو مل جائے، چاہتا ہے کہ ایک دن میں ہم راتوں رات امیر ہو جائیں، چاہتا ہے کہ آج بزنس کریں، ایک ہفتے میں ہمارا بزنس کا جو ہے لیول ہائی لیول پر چلے، خوب گروہ کرتے رہیں. آپ دیکھیے کئی سارے ایسے لوگ بزنس مین لوگ ہیں، آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسے لوگ ہیں جن کے چینل کو لوگ کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، لیکن وہ اپنے کام میں مستقل لگا رہا. 4 سال 5 سال 6 سال کے بعد جا کے اس کو جو ہے کامیابی ملتی ہے، تب جا کے وہ مشہور ہوتا ہے. تو آج ہم لوگ کیا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں، ارے ایک ہفتہ ہو گیا، ایک مہینہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، نقصان ہی ہو رہا ہے، تو ہٹاؤ دوسرا کوئی کام کرتے ہیں. اب اس کام میں ہاتھ لگائے، اس میں بھی 1-2 مہینے لگائے، دیکھ رہے ہیں کچھ بھی بینیفٹ نہیں ہو رہا ہے، چلو دوسرا کام کرتے ہیں.
اب آخر میں سوچتا کہ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، اب سب سے اچھا ہے کہ دبئی کا ویزا لیا جائے، دبئی جا کے جو وہاں کمائیں گے۔ اب سوچتے ہیں دبئی جائیں گے تو حالات اچھے ہوں گے، حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ جتنی زیادہ پیسے آئیں گے اتنی بیماریاں آپ کے گھر کے اندر آئیں گی، اتنی ساری ٹینشنیں آتے رہیں گی۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی اس آیت کے اندر جو بیان کیے ہیں نا، وہی کہ انسان کے اندر کیا ہے، جلد بازی ہے۔ کیا ہے؟ جلد بازی ہے۔ اب آگے کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب اسے کسی بھی معاملات میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، تو جزوعا ایک دم چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ کام میرے ہی ساتھ ہونا تھا، میرے ساتھ ہی اللہ کو میں ہی ملا تھا۔ اتنی ساری چیزیں انسان جو ہے اللہ کے سامنے کیا ہے، بول دیتا ہے لوگوں کے سامنے۔ حالانکہ قرآن جگہ جگہ پر کہتا ہے، سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے میں کہ دوسرے پہلے کے پارے کے دوسرے صفحہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں کبھی مال کے ذریعے سے آزمائیں گے، ہم تمہیں کبھی اولاد چھین کے بھی آزما سکتے ہیں، ہم کبھی تمہیں جو ہے بھوک کے ذریعے سے بھی تمہیں آزما سکتے ہیں، کبھی ہم تم کو اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر بھی، یعنی تم کو نقصان پہنچا کر بھی جو ہم تمہیں آزما سکتے ہیں، ہم کبھی تمہیں بیماری دے کر بھی آزما سکتے ہیں، ہم کبھی تمہارے غلے کو برباد کر کے بھی ہم آزما سکتے ہیں۔ ہر ایک لائن سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صاف صاف بیان کر دیا کہ تم جس سے بھی بچنا چاہو گے ہم ہر اعتبار سے تمہیں آزمائیں گے۔ کیا ہے؟ آزمائیں گے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہاں لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر، کیا زبردست الفاظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اپنے بندوں کو اتنا دلاسا دے رہے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہاں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ ٹینشن میں نہیں آتا ہے، وہ سر نہیں پٹکتا ہے، وہ لوگوں کو گالی نہیں دیتا ہے، وہ چیختا نہیں ہے، وہ چلاتا نہیں ہے، نہ 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 نہ، وہ اللہ کے سامنے روتا ہے صبر کے ساتھ۔ اللہ نے جگہ جگہ پر جو الفاظ استعمال کیا ہے دعا کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، وہاں پر اللہ نے صبر کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے، جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو تم مجھ سے مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ نماز کے ذریعے سے۔ کیا زبردست الفاظ ہے، یہ نہیں کہ جلدی سے چلو جلدی سے دعا مانگتے ہیں، جلدی سے دعا قبول ہوگی پھر ہمارا کام بنے گا، نہیں نہیں نہیں، صبر کے ساتھ نماز بھی ادا کرنی ہے، سکون کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ۔ جو رکن اللہ نے رکوع ہے، سجدہ ہے، اس کے بیچ میں جتنی بھی ساری چیزیں سب کو آرام سے سکون سے ادا کرتے ہوئے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، پھر اس کے بعد ہم اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ سے معافی مانگنا ہے، پھر اس کے بعد ہم اپنی شکایت اللہ کے سامنے رکھیں کہ اللہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ دعا اٹھاتے ہی اللہ کے سامنے کہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام خراب ہو گیا ہے، نہیں نہیں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر اس کے بعد اپنی جو ہے شکایت اپنی بات رکھیں۔
اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ ہر جگہ صبر کے ساتھ. اب آگے قرآن کیا کہتا ہے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے، جب اسے مال و دولت ملتا ہے، جب اس کے غلے میں اچھے طریقے سے پیداوار ہوتا ہے، تو منوعا، پھر وہ بخیلی کرنے لگتا ہے، کنجوسی کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے کہ دیکھیں ہمارے کھیت میں جو اتنا اناج ہوا اس سال، اللہ جو ہے سو دیکھو بہت ہم نے محنت کی، یہ کیا تو وہ کیا، تو ہم جو ہے نہیں دیں گے کسی کو. اس میں بھی کیا ہے؟ کنجوسی کرنا. تو اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ بہت ہی اہم بات بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی خوشی ملے تو خوشی کی حالت میں انسان سب سے پہلے کس کو بھولتا ہے؟ اللہ کو بھولتا ہے. یقین نہ ہو تو شادی بیاہ میں دیکھ لیجیے آپ، ہے کہ نہیں؟ گھر کے اندر شادی ہو یا کوئی مہمان آیا ہو اور منہ دیکھا جس کو کہتے ہیں پجائی ہو، اس میں دیکھیے سب لوگ مشغول ہیں. جو 5 وقت کے نمازی ہوتے تھے وہ بھی اس کام میں مشغول ہو کے نماز کو ترک کر دی، ہے کہ نہیں؟ اور شادی بیاہ میں تو سب سے زیادہ تو سب سے پہلے کس کو بھولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. اذان ہو رہی ہے، کانوں میں آواز کیا ہے؟ جا رہی ہے، لیکن نماز کی فکر نہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے، مال و دولت ملتا ہے، تو پھر تم پوچھے نہیں، پھر تو وہ آسمان پہ چلتا ہے، وہ لگتا نہیں کہ ہم زمین پہ چل رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب آگے قرآن بہت ہی اچھے الفاظ میں اور بہت ہی اہم بات کہنے جا رہے ہیں کہ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر اللہ کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لایا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب کو کاٹ دیا کہ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر ہاں جو نمازی ہیں، جو مومن ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. کیا ہے؟ جو مومن ہوتے ہیں، جو نمازی ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ نمازی ہوگا. ہم کیا ہے؟ مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں ماشاءاللہ، دیکھیے کتنے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مومن وہ ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہو. 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے ہمارے اوپر. صرف جمعہ کی نماز کیا ہے؟ فرض نہیں ہے. آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات، مسلمان ہے. وہ سماکم المسلمین، اللہ نے کہا کہ مسلمان ہیں یہ لوگ، ان کا نام ہم نے مسلمان رکھا ہے. لیکن قرآن جہاں کہیں بھی مومن کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہاں ایک پابندی ضرور لگاتا ہے کہ وہ 5 وقت کے نمازی ہوگا. اب جو انسان 5 وقت کے نمازی ہوگا وہ اس طریقے سے وہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو نہ زیادہ چیخے گا، نہ چلائے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا. صبر کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی شکایت رکھے گا، اور جب اس کو کوئی خوشی ملے گی تو اللہ کا شکر ادا کرے گا سب سے پہلے، اور اس مال و دولت میں سے اپنے غریب غربا کا بھی خیال رکھے گا. جی، تو اس آیت میں اتنے سارے آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، ہم کیا بنیں؟ نمازی بنیں، مومن بنیں. ہم مومن بننے کی کوشش کریں. مسلمان تو بہت ہیں لیکن ہم مومن بننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے، اور اس 5 وقت کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ لفظ استعمال کیا ہے. اور ایک اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کے لیے اس سے پہلے 5 مرتبہ یہ اعلان کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے، جس کو کہتے ہیں آذان. اس آذان کے ذریعے سے اب یہاں پر ایک غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے علاوہ جتنے بھی احکامات پیدا کیے ہیں، یعنی کہ جو احکام نازل کیے ہیں، جیسے کہ روزہ ہے، روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 ہی آیت جو ہے الفاظ استعمال کیا ہے، جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو میں نے تم پر روزہ فرض کیا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم روزہ کب رکھیں؟ تو آگے اللہ نے اس کا جواب دیا کہ فَلْيَصُمْ، یعنی شہر رمضان الذی،
جب تم رمضان کا مہینہ پاؤ تو تم اس میں روزہ رکھو۔ پھر اللہ نے قرآن پاک کے اندر حج کے بارے میں 1 یا 2 مرتبہ کہا کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس مہینے میں حاجی حج کریں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں بتلانا چاہا تو ایک جگہ نہیں، ہزاروں جگہ کہا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے پہلے پارے کے اندر 4 صفحے میں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ نماز کی پابندی کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرنا، اپنے وقت پر اس کو ادا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ قرآن حکم دیتا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ہزاروں مرتبہ کہا قرآن نے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا کہ آذان ہونی چاہیے۔ اس آذان میں سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا، صرف ایک الفاظ اللہ تعالیٰ دہرا دیتے، کہلوا دیتے، خواب میں دکھلا دیتے کہ تم حی علی الصلاۃ کہو نماز سے پہلے، نہیں کہ آؤ نماز کی طرف، اتنا کہنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کروائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلے اللہ کی تعریف، گواہی، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اب ایمان والوں کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ نماز کے لیے کیوں جائیں، کیا فائدہ ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو آگے مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی اسی میں ہے۔ کیا ہے؟ کامیابی کس میں ہے؟ اس میں ہے، نماز میں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اب ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر نماز کی پابندی کریں۔ نماز جو ہے دیکھیے بہت چھوٹ رہا ہے، اکثر و بیشتر لوگ جو ہے جان بوجھ کر بھی نماز ترک کر رہے ہیں، اذان کی آوازیں سن رہے ہیں، ان کے کانوں میں آواز جا رہی ہے، پھر بھی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ نے ایک دن رکھا ہے قیامت کا دن، وہاں حساب کتاب ضرور ہوگا۔ آج آپ جتنے مزے کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، کر لیجئے، کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ کو ہنسی آ رہی ہے، ابھی آپ کو عیاشی سوجھ رہی ہے، ابھی آپ کو بہت سارے کچھ آپ کو خواب دکھلا رہا ہے شیطان، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ بھی اس قبر میں سوئے ہوئے ہوں گے، پھر آپ سے سوال کرے گا منکر نکیر کہ ہاں بھائی کیا ہوا؟ تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا، پھر اس وقت انسان کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہم اپنی زندگی کے اندر کیا کریں بھائی؟ نماز کی پابندی کریں، اور اپنے اندر جلد بازی نہ کریں، سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ رہیں۔ کوئی بھی کام کریں پہلے بسم اللہ سے شروع کریں اور اس کام کو کنٹینیو کرتے رہیں، انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو باتیں کہی گئی ہے ان سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ